سید المرسلین علی سید المرسلین و سید العالمین وعلی آلہ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله مولانا العظيم. درود پاک پڑھیں. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. شیر خان کو میرا گلاس لے کے آئے گاڑی سے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. جوہر صدق و صفا از امہات مزرعِ تسلیم را حاصل بطول. مزرعِ تسلیم را حاصل بطول. مادران را اسوہ کامل بطول. برادران اسلام، آج محرم الحرام اور اس کی 2 تاریخ ہے، اور ساتھ ہی یہ صدی کی تاریخ کیا ہے؟ 1446 ہجری ہے. اور آج کی ہماری اس دوسری نشست کا عنوان اہل بیت نبوت کی بنیاد. تمام ہاشمی سید حسنی حسینی سید ہیں جن کی اولاد آج جن کا ذکر ہے وہ ان کی بھی ہے بنیاد. اور عجیب معاملہ ہے کہ محرم الحرام گزر جاتا ہے، کوئی نہیں کرتا ان ہستیوں کو یاد جو ہیں اصل بنیاد. امام حسن و حسین، اہل بیت والے، کربلا والے، یہ سارے ثمر ہیں، پھل ہیں. اصل شجر اور جڑ کون ہے؟ اور وہ بھی خواتین میں سے وہ 2 ہستیاں ہیں. ایک وہ ہستی ہے جس نے مولا علی، حضرت جعفر طیار، حضرت عقیل جیسے بیٹوں کو پالا ہے. اور عجیب حسن اتفاق ہے اسی ہستی نے میرے نبی کو سنبھالا ہے.
اور پھر سرکار کی جب شادی ہوئی، دوسری ہستی جس نے اسلام کو سنبھالا ہے، بلکہ یوں کہیں کہ اسلام بچپن میں تھا تو جس بیوی نے اسلام کو پالا ہے، ان دو ہستیوں کے دم سے اسلام کے شہر میں، اسلام کی بستی میں، اسلام کی نگری میں اجالا ہے۔ ان دو ہستیوں نے اسلام کو سنبھالا ہے۔ اور بارے دیگر کہہ رہا ہوں کہ ان کا ذکر ہوتا ہے مگر کم کم، تھوڑا تھوڑا، اس لیے میں نے آج کی پوری اس نشست کو ان دو بیبیوں کے نام کیا ہے۔ ایک عظیم المرتبت خاتون کا نام ہے حضرت فاطمہ بنت اسد۔ فاطمہ، حضرت فاطمہ بنت اسد، یہ حضرت فاطمہ الزہرا کی ساس ہیں، حسن و حسین کی یہ دادی ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا اصل یہ بنیاد ہے۔ اور دوسری ہستی کا میں نے نام لیا محسنہ اسلام، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ۔ اصولی بات یہ ہے کہ اولاد کے اوپر غالب اثر ماں کا ہوتا ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی بات۔ باپ سارا دن باہر بتاتا ہے، روزی رزق دنیا کے معاملات میں الجھا ہوا، سارا دن کچھ ادھر گزارا کچھ ادھر گزارا، شام کو تھکا ہارا گھر پلٹ کے آتا ہے، سارا دن بچوں کو جو سنبھالتی ہے، جو پالتی ہے، جو سمجھاتی ہے، جو بتاتی ہے، اونچ نیچ کا جو سبق پڑھاتی ہے، وہ ماں کہلاتی ہے۔ اسی لیے عربی میں ماں کو کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اور یہ جو ہماری چوٹی ہے نا سر کی، اس کو بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ الرأس، سر کی چوٹی کو بھی کہتے ہیں۔ مکۃ المکرمہ کا نام بھی القریٰ ہے، کیونکہ تمام روئے زمین کا مرکز مکہ ہے، کیونکہ اسے مرکزیت حاصل ہے، اس لیے مکے کا نام ہے القریٰ۔ تمام شہروں اور بستیوں کی ماں مکہ، اس لیے مرکز کو کہتے ہیں اب نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ تو ماں بھی کیونکہ مرکزی حیثیت رکھتی ہے اولاد کے لیے، اس لیے ماں کو عربی میں کہتے ہیں اس لیے ماں کے اثرات، ماں کی تاثیر اولاد پر، اور محبت بھی اولاد کو ماں سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی بے شمار وجوہات ہیں۔ سارا دن دکھ باپ اٹھاتا ہے، تکلیفیں باپ اٹھاتا ہے، کما کے باپ آتا ہے، اور سارا کچھ اٹھا کے بیوی کی جھولی میں ڈالتا ہے۔ اولاد اماں سے لیتی ہے اور وہ سمجھتی یہ ہے کہ اماں ہی سارا کچھ پہ کر دی، حالانکہ معاملہ اس کے اصل ماں کیونکہ مرکز کا درجہ رکھتی ہے، اس لیے بچہ ماں سے بھی، باپ سے مار کھاتا ہے تو کس کی گود میں آتا ہے؟ اماں کی گود میں۔ مزہ یہ ہے اماں بھی دو چار ٹکا دے تو پھر بھی
نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز۔ ماں بھی تھپڑ مارے تو کہاں لپٹتا ہے، ماں سے ہی، اس لیے کہ ماں کو مرکزی حیثیت، منبع بھی وہی ہے، مرکز بھی وہی ہے، مصدر بھی وہی ہے، مخزن بھی وہی ہے، مدرسہ بھی وہی ہے۔ اولاد میں جتنے گن نظر آتے ہیں، صفات، خصال، شمائل، اچھائیاں، ان کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ ماں کو جاتا ہے۔ جڑے پیو بیٹھے ہو کتے ناراض ہی نہ ہو جانا کہ ساڑا کھاتا ہی کوئی نہیں، تواڈا کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ، انہوں نے حضرت خاتون جنت کا تذکرہ کیا، اور تذکرہ کرتے کرتے حضرت خاتون جنت کی عظمتیں گنتے گنتے تیسری عظمت وہ گنتے ہیں، کہتے ہیں مادر عام مرکز پرکار عشق، مادر عام قافلہ سالار عشق، کہ خاتون جنت کی عظمت کی تیسری وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے عشق کی جب پرکار چلی، اور جو اس پرکار عشق کا مرکز ٹھہرا، اس مرکز کی بھی ماں فاطمہ الزہرا ہے۔ پرکار سمجھتے ہیں نا؟ پرکار جب چلاتے ہیں، ایک دائرہ ہوتا ہے اور ایک بیچ میں مرکز ہوتا ہے، وہ پورا کے پورے دائرے کا بیچ میں عین درمیان میں مرکز ہوتا ہے۔ تو مرکز عشق الہی امام حسین کو قرار دیا۔ ظاہر ہے 72 کٹانا یہ کوئی معمولی بات ہے، باطل کے آگے سر نہ جھکانا، سارا زمانہ باطل کے آگے جان بچا کر، اولادیں بچا کر، اگرچہ جائز تھا سر جھکا گیا، لیکن ایک حسین تھا سارا کنبہ کٹا گیا۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ یہ ہے مرکز عشق الہی، لیکن اس کی بھی ماں نہیں سمجھے، اس کی بھی ماں وہ فاطمہ الزہرا، مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن قافلہ سالار عشق، عشق کے قافلے کا جو سردار ہے، جو جنتی سالار ہے، جو جنتیوں کا سردار ہے، اس کا بھی مرکز فاطمہ الزہرا ہے، کیونکہ فاطمہ الزہرا ماں ہے۔ اب حسن حسین کے کردار کا کریڈٹ تو جاتا ہے بی بی فاطمہ کو، تو بی بی فاطمہ کے کردار کا کریڈٹ وہ دو ہستیوں کو جاتا ہے، ایک ساس جو رہتی رہی پاس، ایک ماں بلند مقام، یہ دونوں ہی رشتے ہیں۔ خاتون جنت کی اول زندگی خدیجۃ الکبریٰ کی گود میں گزری، اور باقی کی زندگی حضرت فاطمہ بنت اسد کے سائے میں گزری۔ اللہ اکبر۔ اور جب حسن و حسین، مولا علی، اب ان کو جب عمر اوپر بڑھتی گئی، چڑھتی گئی، تو زیادہ وقت اب کس کے سائے میں گزارا؟ بی بی فاطمہ بنت۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جوہر صدق و صفا از امہات، انسان کے کریکٹر، کردار کے اندر جو صدق، صفا، وفا، حیا، شرم، دین، دھرم، برم کا
یہ جو جوہر ہوتا ہے یہ ماں کے رستے سے آتا ہے. اسی لیے حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اپنی قوم کی بچیوں کو جب سبق دیتے ہیں تو قوم کی بچیوں کو کہتے ہیں کہ بطول باش پنہاں شو ازیں عصر کہ در آغوش شبیر بگیری. کہ میری قوم کی بچیوں اگر تم نے عزت کے ساتھ ترقی کرنی ہے تو تمہارے لیے آئیڈیل اور ماڈل اور نمونہ کون ہے؟ فرمایا سیدہ خاتون جنت. تو یہ بنیادی بات میں نے اس لیے کہی ہے کہ ہم اور آپ آج کی اس عظیم اور حسین رات کے سائے میں مسجد صدیقیہ لاہور میں بیٹھ کر ان دو ہستیوں کی بارگاہ میں ہم نے نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے، ارمغان محبت پیش کرنا ہے کہ جن کے آج بھی آپ اور ہم مقروض ہیں. جن دو ہستیوں کا قرض صرف میرے ذمے نہیں، میرے نبی کے ذمے بھی. ان دو ہستیاں بی بی فاطمہ بنت اسد. یہ بی بی فاطمہ بنت اسد، اسد ان کے باپ کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ ان کے باپ کا نام ہے اسد. اور اسد بیٹے کس کے تھے؟ حضرت عبد المطلب کے بیٹے تھے. حضرت عبد المطلب کے بیٹے تھے. اور یہ خاندان ہاشمی ہے. حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد بھی حضرت ہاشم کی اولاد، حضرت اپنا جناب ابو طالب بھی حضرت ہاشم کی اولاد. اور یہ جو ہاشمی کہلاتے ہیں، اب یہ پہلی عورت ہے ہاشمی خاندان کی، پہلی عورت ہے جس کے بطن سے ہاشمی نے جنم لیا ہے. کس نے؟ ہاشمی نے جنم لیا ہے. دونوں طرف سے، جو دونوں طرف سے عظیم المرتبت ہو اس کو کہتے ہیں کہ نجیب الطرفین. نجیب نجابت والا، شرافت والا، عظمت والا دونوں طرف سے، ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی. تو جناب ابو طالب یہ کن کے بیٹے ہیں؟ حضرت عبد المطلب کے. اور جناب حضرت بی بی فاطمہ بیٹی ہیں جناب اسد کی. اور اوپر یہ دونوں بھائی ہیں، اوپر دونوں جناب عبد المطلب اور جناب اسد، یہ دونوں بھائی ہیں. تو حضرت جناب عبد المطلب کو اپنے عظیم بیٹے کے لیے، ظاہر ہے اتنی بڑی عزت والے سردار، ان کو تلاش ہوئی کہ میرے اس بیٹے کے لیے، اس کو کہتے ہیں عربی میں کف. کف کا مطلب ہوتا ہے کوئی برابری کا رشتہ چاہیے. تو انہیں پورے مکے کے اندر جو ہستی نظر آئی اپنے بھائی کی، اور بھائی کے گھر میں جناب فاطمہ تھی. فرمایا میرے بیٹے کے لیے یہی رشتہ کف میں بھی، برابری میں بھی سوٹ کرتا ہے، کیریکٹر و کردار میں بھی سوٹ کرتا ہے، جس نے بعد میں ثابت کیا جب اسلام پہ بالخصوص میرے نبی پہ مشکل وقت آیا ہے تو جن دو ہستیوں نے میرے نبی کو سنبھالا، پالا، اور اپنے سائے کے اندر دو ہستیوں نے میرے نبی کو سنبھالا. ایک کا نام جناب ابو طالب ہے، دوسری ہستی کا نام جناب فاطمہ بنت اسد. جناب ابو طالب نے باپ بن کے پالا، بی بی فاطمہ نے. اب ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد، ان کے بیٹے کا نام مولا علی، بیٹے کا نام جعفر
तैयार, बेटे का नाम जनाब अकील, बेटी का नाम उम्मे हानी। ये मेराज में इनका जिक्र आता है, बीबी उम्मे हानी। इन्हीं के घर से हुजूर मेराज पर गए। ये मौला अली की बहन थी, ये फातिमा बिनते असद की बेटी थी। मेराज जिस बीबी के घर से हो रहा है उस बीबी को जन्म भी बीबी फातिमा बिनते असद ने दिया है, पाला भी है, संभाला भी है। और जब हुजूर मक्के गए थे, फतह मक्का हुआ और हुजूर ने गुस्ल करके हरम में आए थे, वो घर भी बीबी उम्मे हानी का था। और उम्मे हानी बहन किसकी? मौला अली की, बेटी बीबी फातिमा बिनते असद की। माँ ने कुछ समझाया है, कुछ पढ़ाया, समझ आ रही है? ये सारा फैजान किधर जा रहा है? बीबी फातिमा बिनते। अब बार बार बिनते असद मैं कह रहा हूं, अब इतना ही कहूंगा बीबी फातिमा, आपने समझ जाना है कि मैं उस बीबी का जिक्र कर रहा। जब मैं कहूंगा बीबी फातिमा तो ज़हरा, तो फिर आप समझ लेंगे, क्योंकि अब बार बार मैं इसकी तौज़ी तशरीह की मुझे ज़रूरत न पड़े। तो बीबी फातिमा ने अली जैसा बेटा सिर्फ जन्म नहीं दिया, ये जो अली अली है, नहीं समझे? अली नाम है, दूसरा माना है अली का माना है बुलंद। ये जो अली अली है, ये सारी की सारी बात फातिमा के घर से चली है। इसलिए ये क्रेडिट भी किसे जाता है? बीबी फातिमा को जाता है, बीबी फातिमा को जाता है। अब मैंने कहा ना, मेरे नबी को मां बन के बीबी ने पाला है। सोचो जरा, जिस चची ने मां बन के मेरे पाक मुहम्मद को पाला, ओ जिसकी गोद में खेले कमली वाला, उस बीबी के दम से कायनात में रहेगा क़यामत तक उजाला। दो घूंट भी कोई पिला दे ना दूध के, वो मां कहलाती है। दो घूंट भी पिला दे छाती से तो वो क्या कहलाती है? मां। असली मां की तरह मां कहलाती है, जो दूध के दो घूंट पिलाए। और जिसने मेरे रसूल को बेटों से बढ़ के संभाला, बेटों से, अपने बच्चे अपने ही होंदे ने, ते भतरीजे लख भी उच्ची होवे, भतरीजे भतरीजे दी मकाम ते रख दिए, पुत्रा मरगा नहीं। लेकिन अली की मां ने जब बीबी के घर में जनाब अबू तालिब कुछ लाते, अब्बा लाता है ना कुछ, जब लाते तो बीबी अपने सारे बच्चों को बुलाती और थोड़ा थोड़ा करके हर किसी को हिस्सा देती, ये तेरा, ये तेरा, ये तेरा। और सरकार को भी बुलाती, सोने मिठे मोहम्मद ये तेरा। अब हुजूर अपना हिस्सा ले चुके, अली अपना हिस्सा ले चुके, जनाब जाफर अकील सब अपना हिस्सा ले चुके। लेकिन जब बच्चे खा पी के बिखर जाते, फिर बीबी फातिमा आवाज लगाती, या मोहम्मद। क्या वक्त होगा, क्या वो घर होगा, क्या सहन होगा जहां मेरा कमली वाला होगा। अल्लाह अकबर, या मोहम्मद। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीबी फातिमा आवाज देती, मेरा प्यारा मोहम्मद ताल, आ मेरे लाल, ताल, आ मेरे लाल। अब हुजूर आते तो बीबी ने वो चीजें जो सबको बराबर बराबर बांटी थी, उनमें कुछ छुपा रखा होता था। अब हुजूर का सर पकड़ के गोद में रख के कहती, ले ए भी खा। आपको पता है कि मेरे नबी ने तो हलीमा की गोद में
یہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا نا، سنتے جو رہتے ہیں کہ سرکار کو بی بی حلیمہ نے ایک طرف سے جب دودھ پلایا اور دوسری طرف سینے سے لگایا تو کملی والے نے منہ پھیر کے انکار فرمایا کہ میں انصاف کرنا آیا، دوجے دا مال کھاون نہیں آیا۔ تے آپا اس واسطے ہی پیدا ہوئے ہیں، انشاءاللہ پورا ملک کھا جاونا ہے۔ تسی تے ایک بندے دا آدے ہو، اے پورے ملک نو کھا کے ڈکار نہیں مار دے، پھر بھی ساڑے ہوتے مسلط۔ تو میرا کملی والا منصف کیسا ہے کہ گود ہے حلیمہ کی، لیکن دوسری سمت سے منہ پھیر لیا کہ یہ میرا حصہ نہیں، میرے دوسرے بھائی کا حصہ۔ تو جب بی بی فاطمہ نے میرے نبی کا سر رکھا گود میں اور کہا میرا پیارا محمد لے یہ بھی کھا، تو سرکار نے کہا ماں جی چچی جان میں برابر لے چکا۔ اب بی بی فاطمہ نے منوایا کیسے؟ فرمایا وہ جو تمہیں کھلایا تھا وہ چچی فاطمہ بن کے کھلایا تھا، اب میں تجھے آمنہ ماں بن کے کھلا رہی ہوں۔ اللہ یا علی آپس میں بیٹھے ہیں کتے چاچیاں سون نہ لین، مجھے بتائیں کیا چاچی ماں بن سکتی ہے؟ چچی رہتی ہے، بڑی پیاری چاچیاں ہیں لیکن چاچی ہوتی ہے، لیکن واہ کملی والے گواہیاں مل رہی ہیں۔ فرمایا علی کی اماں میری چاچی نے مجھے چاچی بن کے بھی پالا ہے، مجھے ماں بن کے بھی پالا ہے۔ قسم سے آپ مجھے بتائیں اس بی بی کا ذکر نہ کریں تو کس کا کریں؟ تسی لاہور والے ماشاءاللہ بڑے نعرے مار دے ہو، نواز شریف زندہ باد، عمران خان زندہ باد، او زرداری زندہ باد، تے چھلانگا مار کے مار دے ہو، شرم بھی تو انہوں نہیں آؤندی، تے ہن کس طرح منہ یوں کر کے بیٹھے ہیں؟ نعرے مارنے ہیں ان کے مارا کرو جو یہاں بھی کام آئیں، جو وہاں بھی کام آئیں۔ ان کے نعرے مارتے ہو اگلے دن منہ لٹکا کے آ جاتے ہو، نعرے مار دے رہے ہوں تو ان کے رکھ دیتا نے پھر شرما رہے ہوتے ہو۔ ان کے نعرے مارو جو قبر میں بھی کام آئیں، جو حشر میں بھی کام آئیں، اور جن کے نعرے مارنے والا کبھی شرماتا نہیں ہے، کیونکہ وہ شرمندہ کرنے والے نہیں ہیں، وہ شرمندگی مٹانے والے ہیں۔ اس لیے میرا دل تو سکون میں ہے، چین میں ہے، قرار میں ہے، کیونکہ بی بی فاطمہ کے پیار میں ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ میرے نبی کو پالتی رہی۔ میں کہتا ہوں بی بی فاطمہ کے پاس کچھ بھی اور عظمت نہ ہو، اتنی عظمت کافی ہے کہ وہ کہے حاشر میں اٹھ کے مولا میں نے تیرے محمد کو پالا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس بی بی کے لیے ہم اپنی جان بھی وار دیں تو سودا سستا ہے۔ مول بک جائے اگر ہستی، جن سے محبت پھر بھی سستی۔ یہ ہے بی بی فاطمہ بنت اسد جس کو چنا جناب عبد المطلب نے اپنے بیٹے کے لیے کہ میرے گھر کے اندر یہ دیوا جلے تو روشنی ہوگی، یہ چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ جو چن کے لائے اور اس کی جو روشنی تھی آج تک جہان جگمگا رہا ہے۔ جب تم چھاتی تان کہتے نعرہ حیدری کہتے ہو نا، اے حیدری، اے ابے نہیں نہ رکھے اسی، اماں رکھے اسی۔ کریڈٹ جاتا ہے نا تے جس ماں دے پتر نو بندہ حیدر آکھے تے بندے لاون نعرے، اے صرف اسی نہیں، جنرل عاصم منیر دا ابا بھی یہ نعرہ مارے گا۔
کیوں بھئی ساری فوج مار دیے نعرہ؟ اور حالانکہ عجب تماشا ہے، اور ہاں ہماری فوج میں جو سب سے ٹاپ پہ تمغہ ہے، ٹائٹل ہے، وہ کیا ہے؟ نشان اللہ۔ وہ ستی ہوئی قوم ہن مولوی لڑ نہ جان، جا کے پڑھ لین فوج نو کہ تسی کی کیتے توحید کے خلاف ہے۔ ہائے ہائے، اس تمغے کا نام، ٹائٹل کا نام کیا ہے؟ نشان حیدر، شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن خالد جاں ہے، یا حیدر کرار وقت کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کبھی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ کرنا ہے جو سر معرکہ زیست تو سن لے، بے بازوئے حیدر در خیبر نہیں گرتا، بے بازوئے حیدر، بے بازوئے حیدر، بے بازوئے حیدر در خیبر۔ یہ جڑے 35 لاکھ روپیہ لیندے انہاں نو آکھ انجا، سبحان اللہ۔ کیوں؟ یہ حیدر کس بی بی نے رکھا تھا نام؟ کریڈٹ تو سارا اسی کو جاتا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ نہیں کہہ رہے۔ جب میرے حضرت مولا علی اترے خیبر کے میدان میں اور قلعہ قاموس فتح نہیں ہو پا رہا تھا، تو آپ اترے تو سامنے مرحب آیا۔ اب وہ لوہے فولادی زرہوں میں غرق تھا اور تنہا ہزاروں کا مقابلہ کرتا تھا۔ اب جب نکلا اس نے رجز کہا، اپنی بڑائی بولی، تو مولا علی جب آگے نکلے تو تعارف اپنا کروایا، فرمایا ذرا ہوش سے آنا، سنبھل کے آنا، تم میرے نام سے واقف نہیں ہے، سمتنی امی حیدر۔ لفظ سمجھ رہے ہو؟ سمتنی، سمانی ابھی نہیں، میرے پیو میرا نہ رکھے، اے نہیں آکھے، آکھے سمتنی امی، مرحب ذرا سنبھال کے، کیونکہ میں چھوٹا سا، میری ماں مینو آکھ دی سی حیدر۔ کیا؟ حیدر۔ تے جدوں لگدا ہے نا نعرہ حیدری تے ماں دی قبر گلاب دی طرح کھل جاندی ہے، میرا دتا ہویا نا کمبدا ہے کفر دا۔ ماشاءاللہ۔ یا نعرے مار دے نہیں ہوتے یا رک دے نہیں ہو۔ اللہ علامہ حسنی صاحب اگے آ جانا، حسینی نعرہ لگا تے حسنی بھی آ گئے ماشاءاللہ۔ اب ذرا آپ نے غور فرمایا ہے، یہ حیدری نعرہ، یہ لفظ حیدر، اور میں نے کہا کرنا ہے جو سر معرکہ زیست تو سن لے، بے بازو حیدر
در خیبر نہیں گرتا. یہ حیدر کا لفظ بھی اماں نے بولا تھا. کس نے بولا تھا؟ اماں کا نام کیا ہے؟ حضرت صاحب سامنے. بڑی مہربانی. تھوڑا جا پیچھے. میری برادری دا بندہ بھی ویسے تے سارے تسی میری ہی برادری ہو, کتے ناراض ہی نہ ہو جانا. آج کل حالات بھی بڑے تیز نے تے ناراض نہیں ہونا. یہ بی بی فاطمہ کو کریڈٹ جاتا ہے. حیدر کا لفظ میں نے کہا نا, اور حضرت علی نے اقرار کیا سمتنی امی. ویسے اب اما ابا کسے کام دے ہون نا تے پھر بندہ تعارف کراندا ہے انہاں دا, تے پتر بھی کتے چاج دا ہوئے تے ابا دا ہے میرا ہی جے. نہیں سمجھ آئے؟ میں حسان صاحب نو اج کرسی خود رکھوائی ہے. میں کہ اتھے بہ تینوں پتہ لگے, تینوں بھی پتہ لگے تے انہاں نو بھی پتہ لگے. جے پتر چاج دا ہوئے تے ابا دے میرا پتر ہے, تے جے ابا بھی کسے کار دا ہوئے تے پتر آدھے نے ساڑا پہ ہوئے. تے اما ہے سینا کسے منزل تے پتر حیدر کھلوتا خیبر دے وچے تے نارے ماں دے پہ ماردا ہے. او ستے لوگو تعارف کروا رہے ہیں کون؟ مولا علی. اب مولا علی کا ذکر جب آئے گا تو آئے گا, لیکن ظاہر ہے اب مہینہ ان کے بچوں کا ہے تو ان کا نام تو آئے گا. تو مولا علی اپنا تعارف کرواتے ہیں ماں کا ذکر کر کے. جب علی جیسا بندہ, اور وہ بھی مسجد صدیقیہ میں نہیں, خیبر میں, اس بی بی فاطمہ ماں کو نہیں بھولا. ہم بھی روحانی اولاد ہیں انہی کی, ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ یہ الگ بات ہے کہ لنگر حاجی صاحبان نے بنوایا ہے, پر تقریر کرنے تو فقیر آیا ہے. حصہ پہ گیا کہ نہیں؟ میں نو پتہ ہے تسی لنگر دے بھی عاشق ہو, پر اے بھی میں نو پتہ ہے کہ تسی تقریر بھی سنن آئے ہو, پر لنگر تے لڑیا نہ کرو. سبحان اللہ. سمتنی امی, یہ کریڈٹ کس کو جا رہا ہے؟ بی بی نبی کو پالنے کا کریڈٹ کس کو جا رہا ہے؟ بی بی فاطمہ کو. بی بی فاطمہ کو. اور حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے اوپر سایہ جو بنی ہے وہ بی ساری عمر جیڑی ہوندی نا سس صاحبہ کی جدوں بہو ہوندی ہے تے پھر اس ویلے کچھ معاملے ہور ہوندے ہیں, جدوں سس بن جاندی ہے تے معاملے لاہور ہوندے ہیں, ہے کہ نہیں؟ آپے جدوں ہوندی ہے نا بہو تے پھر آدھی ہے انج تے انج تے انج تے کنج تے ہر ویلے رینج, تے جدوں بن دی ہے نا سس ہون میں آندی ہے چاس, تے پھر بہو نو آدھی ہے تو اٹا گندی ہیں تے ہلدی کیوں ہے؟ صفائی چنگی بلی کیتی ہوئے بہو نے پھر بھی وچوں کیڑے ضرور کڈھے گی. او شودی کچن دے وچ سڑ جائے گی, پھر بھی آکھے گی اج اے جڑی بو آ رہی ہے نا دھویں دی, اے کیوں پئی آندی ہے؟ ہن او شودی دے واسے چ سس بہو دا سان دم نکچ کر چھڑ دیئے, لیکن یہ بھی ایک ساس ہے. پاک رسول کی بیٹی, اور بیٹی بھی وہ میرے 12 مرتبہ درجنوں مرتبہ اگر خاتون جنت میرے نبی کے پاس آتی ہیں تو میرے نبی نے ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا میرا نبی بیٹھا رہا. سن رکھیں یہ خاتون جنت کا مقام ہے, اور میرے نبی نے جس بی بی کو خاتون جنت جیسی بیٹی
ظاہر ہے میرے نبی اپنی بیٹی سے اتنا پیار کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے کہ جناب علی کو جب ابو جہل کے خاندان نے پیشکش کی تھی کہ آپ بھی قریش ہم بھی قریشی، ہماری بیٹی نکاح میں لے لو، تو دوسری شادی جائز ہے۔ کیا کہا ہے میں نے؟ کتے سونی نہ لین، دوسری شادی جائز ہے، شریعت میں منع، تیسری بھی ہو سکتی ہے، چوتھی بھی، اگر اللہ طاقت توفیق دے، نبھا سکے بندہ، عدل کر سکے۔ حضرت علی سے دین کو زیادہ سمجھنے والا کون؟ پھر میرے نبی سے دین کو زیادہ سمجھنے والا کون؟ لیکن میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا میں حلال کو حرام نہیں کرتا، لیکن خاتون جنت کے اوپر سوکن شریعت اجازت دیتی ہے، پر میں محمد برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے جگر کے ٹکڑے پہ یہ بھار آئے۔ وہ خاتون جنت جس گھر میں برتن دھو رہی ہے، ساس بی بی سو رہی ہے۔ حضرت علی آئے، آ کے اپنی اماں جان کو کہا اماں مبارک ہو، مبارک ہو میرے بیٹے، تجھے لاکھ مبارک۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا دلہن بن کے آئیں، دلہن بن کے آئیں، آ کے پاک سیدہ کو حضرت علی نے گھر میں بٹھایا۔ اب یہ ذرا کان کھول کے سننے والی بات ہے۔ ساس ہے بی بی فاطمہ بنت اسد اور بہو ہے فاطمہ الزہرا، او بھی فاطمہ تے او بھی فاطمہ، خاندان دونوں کا ایک، خون دونوں کا ایک، لہو دونوں کا ایک، دونوں کمال نیک۔ اب دلہن ہیں حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا، سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد، جان کوئی کسی کی جان، کوئی کسی کی جان، خاتون جنت میرے نبی کی جان، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ دلہن بن کے سج دھج کے خاتون جنت کا ہاتھ پکڑ کے مولا علی نے اپنے گھر میں جب بٹھایا، بی بی فاطمہ آئی، سر پہ شفقت کا ہاتھ ٹکایا۔ اب دلہن پہلے دن کی جس گھر میں آئے، پہلے دن تو ساس صاحبہ وارے وارے جاتی ہیں، آج پہلا دن ہے۔ حضرت فاطمہ نے بی بی خاتون جنت کے سر پہ ہاتھ رکھا، دونوں بیٹھی باتیں کرنے، حضرت علی بیٹھ گئے ساتھ۔ اماں جی، اب نام لیا سیدہ کا کہ یہ آ گئی ہیں، اب باہر کے کام سارے میرے ذمے، باہر کے سارے کام میرے ذمے، باقی چکی چلانی ہے، آٹا گوندنا ہے، روٹی پکانی ہے، تو فاطمہ آپ کی مددگار ہے، کرتی آپ سے پیار ہے، اسی دن کا ہمیں انتظار ہے۔ اب حالت یہ بن جاتی، جب دانے پیسنے کا وقت آتا، ساس کہتی میں پیسوں گی، بہو کہتی نا نا یہ خدمت میں نے کرنی ہے۔ آٹا گوندنے کا وقت آنا، بی بی فاطمہ الزہرا نے کہنا اے آٹا میں نے گوندنا ہے، بی بی فاطمہ بنت اسد نے کہنا نا نا بیٹی یہ میں نے۔ یہ چکی چلانی بڑی اوکھی ہے، چکی چلانی بڑی، تو انو مبارک ہوئے، تو بار آیا چکیاں مک گئیاں نے،
وہ نہراں سک گئیاں نے ہن آپاں چکیاں بھی آٹومیٹک چائنا چکی آ گئی رگڑا لایا تے او پہ آٹا پہ تے ہن تے بی بی آدیاں او اٹا گنن والی بھی مشین لایا انہاں دے واسے چوے تے آکھنے روٹی پکان والی بھی مشین ہی لایا گھر ہے علی کا دو فاطمہ نام کے عظیم ہستیاں جمع ہیں ایک دوسرے سے مقابلہ ہمارے ہاں مقابلہ ہوتا ہے اے میں نہیں کرنا ایستا سن لو نا اے میری ڈیوٹی میں شامل نہیں ہے کتاب بھی چوک کے انہیں بکھا دینی مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ گھر کا آٹا بنانا تیری ڈیوٹی میں شامل نہیں ہے لہذا آٹا میں نہیں گننا تو روٹی پکانی بھی میری ڈیوٹی میں شرعن عین تے پورا زور دے کے پڑھی لکھی ہے نا بہو علامہ صاحب شرعن میری ڈیوٹی میں شامل نہیں ہے لہذا یہ جھاڑو دینے کے لیے کوئی بی رکھ لو یہ میری ڈیوٹی میں شرعن شامل نہیں ہے قانوناً تو ہو جو ہو وہ شرعن بالکل فارغ ہے یہاں تک کہ ایک دن آ گیا اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ تیرے بچوں کو دودھ پلانا بھی میری ڈیوٹی میں شامل نہیں ہے وہ پھر سڑک کے خامد نے آکھیا لہذا تو میرے گھر میں شامل ہی نہیں ہے یہ تماشے ہمارے گھروں میں لگتے ہیں آگے سے ہمارے نیم چڑھے کریلے مولانا وہ کتابوں میں لکھ کے بتا تو دیتے ہیں کہ ڈیوٹی میں شامل نہیں ہے وہ ڈیوٹی اور ہوتی ہے اخلاق بھی کسی چیز کا نام ہے آداب بھی کسی چیز کا نام ہے ویسے مجھے یہ بتائیں شریعت کو بی بی فاطمہ الزہرا سے زیادہ کوئی بیٹی جانتی ہے بی بی فاطمہ اسلام جن کی گود میں پلا ہے جس گھر سے اسلام چلا ہے اگر انہیں پتہ نہیں ہے تو پھر لیکن آپ سنتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ بی بی فاطمہ الزہرا چکی پیستے پیستے ان کے جنتی ریشمی ہاتھوں پہ گٹے پڑ گئے چولہا پھونک پھونک کے ان کے کروڑ گلاب سے عظیم چہرے پہ داغ پڑ گئے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ادب پروردہ صبر و رضا آسیہ گردانو لب قرآن سرا وہ صبر و رضا کی ملکہ چکی پیستی تھی بچے گود میں ہوتے تھے میل کے روتے تھے اب چکی بھی پیسنی پڑتی بچے سنبھالنے پڑتے اور تیسرا قرآن کی منزل کا بھی ناغہ نہیں کرنا نبی کی بیٹی نے تو نہیں کہا کہ میری ڈیوٹی میں شامل الٹا اے ان مفتیوں کا جواب دے رہا ہوں مفت کے مفتی گھرانوں اجاڑا نہ لے اے نویں ٹی وی دے اتے نچا نہ لے یہ غامدی ہے یہ مرجو ہے یہ مرچو ہے یہ کراچوی ہے یہ کلاچوی ہے گھر اجڑ دے پہنے اے الو دے پٹھے شریعت پڑھان دے پہنے خاتون جنت ایک دن حضرت بلال آئے نا تو حسن حسین کے رونے کی آواز آئی رونے کی حضرت بلال رک گئے دروازے پہ ہاتھ مارا کہا جی یہ کیوں روتے ہیں فرمایا بابا بلال اب میں ان کے لیے علی کے لیے روٹی پکانی ہے میں آٹا گوندنا چاہتی ہوں یہ رو رہے ہیں اب ان کو سنبھالوں یا آٹا بناؤں حضرت بلال با کمال کہنے لگے جی آپ میری ڈیوٹی لگائیں چاہیں تو میں ان کو کھلاؤں چاہیں تو میں آٹا بناؤں چاہیں تو میں
آٹا بناؤں۔ اب بی بی نے کہا اچھا اگر آپ یہ مہربانی کر سکتے ہیں تو آپ آٹا بنا۔ جب بلال نے آٹا بنایا ہوگا فرشتہ بھی دیکھنے آیا ہوگا، اور مولا علی نے پھر وہ کھایا ہوگا، حسنین حسین نے کھایا ہوگا۔ یہ بلال کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، یہ میرے نبی کا وزیر خزانہ تھا۔ پتہ ہے آپ کو، میرے نبی کے سارے خرچے مرچے جتنے ہوتے تھے ان تمام کا اکیلا انچارج۔ روٹی کہاں پکنی ہے، کیسے پکنی ہے، کدھر سے آنا ہے، کیسے آنا ہے، ادھار لینی ہے، ادھار والوں کو واپس کرنا ہے، سارے کام کس کے ذمے ہے؟ وزیر خزانہ۔ لیکن بیٹھ کے میرے نبی مولا علی کے گھر میں کیا کر رہا ہے؟ آٹا گوندھ رہا ہے۔ ثابت ہوا کہ نبی کی بیٹی سارے کام، یہ کہہ رہا تھا میں، بچے بھی سنبھالنے ہیں۔ ہن تے ساس مر جاوے تے پھر خاوندہ پھڑ لے گی، ہن تو دس اے کراں کہ اے او شدہ۔ میں وہ جاتا ہوں نا وہ ان گورے لوگوں کے ملکوں میں، تو میرے کچھ دوست ہیں، اب ذائقہ کدے اے نامراد اے جڑی اے تسی ریکارڈ کر دے پے او پوج بھی جانی جے، اے میں بعد اچ پوجاں گا ہی نے، اے پہلے پہنچ جانی ہے۔ تو ہفتے اور اتوار کا کہ میرے بڑے پڑھے لکھے دو بڑے افسر ہیں وہاں، اور افسر بھی اس محکمے میں ہیں جس محکمے نے ساڑا دم FBI ٹیکس والا محکمہ، یہ اسرائیل تو ود کے انہاں پورے ملک دا نکج دم کیتا ہوئے اس محکمے کا افسر ہے۔ میں نے کہا کہ فلاں صاحب آج ہفتہ اتوار چھٹی کا دن ہے تو آپ نے میرے ساتھ سفر کرنا ہے۔ کہنے لگے اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک تو میں سرکاری ڈیوٹی پہ ہوتا ہوں، مجھے سمجھ ہی نہ آئی۔ میں نے کہا سارا جہان ہفتے اتوار کو چھٹی پہ ہوتا ہے، انہوں نے مجھے کہا شام 4 بجے تک تو میں ہیل بھی نہیں سکتا، پھر بھی سمجھ نہ آئی۔ تسی بھی ان حیران ہو کہ پتھر دی طرح بن کے بڑے کیوں سمجھ نہیں آئی؟ آخر وہ بول پڑا، اس نے کہا میری جو میسز ہیں وہ ٹیوشن پڑھاتی ہیں ہفتے اور اتوار کو، پھر بچیاں نو کھوانا پیوانا چپ کرانا سینے لانا کندھیاں تھے باہر لے کے آنا جانا، اے سرکار اے پھر ساڑھائی او پیر والی ڈیوٹی میں آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، منگل والی ڈیوٹی میں بدھ جمعرات جمعہ، لیکن ہفتے والی ڈیوٹی دے افسر اتنے۔ ہون سمجھ آئیے تو انو کوئی مسکرا کے روئے کوئی رو کے مسکرائے۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟ آٹا، خاتون جنت آٹا بھی بناتی، بچوں کو بھی سنبھالتی ہیں۔ آپ کو یاد نہیں، میں اس پہ زور دے رہا ہوں کہ گھر اجڑ رہے ہیں اسی بات کے اوپر مفتیوں نے پورے کلپ چھوڑے ہوئے ہیں کہ جو بہو ہے اس کی ڈیوٹی میں شامل نہیں ہے۔ میں نے کہا اس کی ڈیوٹی میں تو شامل نہیں ہے، لیکن حضرت اسماء بنت ابی بکر تو اونٹ کا چارہ بھی لینے کے لیے گئی ہوئی ہے۔ اس لیے یہ جو ہے نئے نویلے سکالر سین بھی چکٹ دے میلے کالر، یہ ہلو کی کان، یہ گھر اجاڑنے والے مذہبی سکالر، ان کو ساری تاریخی بھول گئی کہ مدینے والے اور علی والے نبی والے صدیق والے، بی بی فاطمہ بنت اسد ساس ہے،
بی بی فاطمہ الزہرا بہو ہے، مقابلہ یہ چل رہا ہے، وہ کہتی ہے جھاڑو میں نے دینا ہے، بہو کہتی ہے نہیں جھاڑو میں نے دینا ہے، ساس کہتی ہے آٹا میں نے گوندنا ہے، بہو کہتی ہے میں نے گوندنا ہے۔ اب بہو کہتی ہے آپ میری بھی ماں ہے، میرے بابا کی بھی آپ ماں، اتنی بلند مقام میں یہ کیسے جرت کر سکتی ہوں؟ یہ ہے گھر کی رونق، یہ ہے علی کا گھر، یہ ہے محمد نگر، یہ ہے فاطمہ نگر، یہ ہے علی نگر، یہ ہے حسین نگر، یہ ہے حسن نگر، یہ ہے علی پورا، یہ ہے حسن پورا، یہ ہے حسین پورا، اور یہ ہے صدیق پورا۔ اللہ یہ شان ہے، یہ کیا ہے؟ شان ہے حضرت فاطمہ بنت اسد کی۔ جب بی بی، اب مشکل وقت بھی گھروں پہ آتا ہے، جب مکے کے کافروں نے حضور سے سوشل بائیکاٹ کیا، نہ ملیں گے، نہ ایک دوسرے کو تکیں گے، نہ کاروبار کا معاملہ رکھیں گے، ایمن کے نہ پانی کا گھونٹ بھی نہیں پینے دیں گے، کھانا تو کجا پانی کا گھونٹ بھی نہیں پہنچنے دیں گے، تو اس وقت پھر ایک دن کا کام نہیں، 3 دن نہیں، مہینہ نہیں، 3 سال سوشل بائیکاٹ، صرف رشتہ داری نہیں توڑی، یہاں تک ظلم کیا، ایک گھاٹی، یوں سمجھ لیں ایک غار میں خاندان مطلب، خاندان ہاشم کو بند کر دیا گیا، اس کے اندر آگے آگے جن بیویوں نے 3 سال تک کھانا، روٹی تو روٹی رہی، ہائے ہائے ہائے، وہ مشکل وقت بھی آیا جب کئی دن ایک نوالا نہ ملا کھانے کو، تو جو چمڑا ہوتا ہے جانور کا چمڑا، وہ مٹی میں پڑا ہوا ہے، اس کو نکالا، اس کو صاف کر کے دھو کے کچے چمڑے کو چبا کے رسول کے گھرانے نے گزارا کیا۔ 3 سال یہ ظلم سہتا رہا گھرانہ، اور اس ظلم کی چکی میں جو پستی رہی، ایک کا نام فاطمہ بنت اسد ہے، دوسری بی بی کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے، نہ اس کے ماتھے پہ تیوری آئی، نہ اس کو آیا پسینہ، یہ ہے جینا کیسا جینا۔ اور یہ سارا وجہ کون تھے؟ کس کی وجہ سے یہ سارا ظلم ہو رہا تھا؟ میرے اور آپ کے پیارے آقا کی وجہ سے۔ اے توانو 3 دن روٹی نہ لبے تے پتہ اے چلے انہاں نو روٹی تا نہیں پی لبدی، اے جمعہ جا کے پڑھ دن کتے صدیق پورے مسجد صدیقیہ وچ، تے تواڈے سارے کٹھے ہو کے آکھن گے اے چھڈو جمعے شمعے، 3 دن دے بھوکے پر مردے پیاں، تسی جمعہ دے پیچھے لگے پے ہو، چھڈو نہ خان محمد قادری تے نہ مسجد صدیقیہ، اساں تے صدیق پورا ہی نہیں جانا، بھوکے مر گئے، 3 دن ہو گئے۔ چاچی کو تو موقع ملنا چاہیے تھا، کہتی گلی گلی میں اے میرا محمد، اے دی وجہ تو میرے بچے، میرے بچیاں میریاں، مہینہ نہیں 3 سال گزر گئے، لیکن بی بی ہر روز بھوکی پیاسی میرے پاک رسول کے پاس آ کے کہتی میرا میٹھا محمد گھبرانا نہیں ہے۔ یہ فاطمہ بنت ہمدم تیرے ہمدم رہیں گے، ہمدم تیرے ہمدم رہیں گے، کوئی نہ رہے گا ہم رہیں گے،
کوئی نہ رہے گا ہم رہیں گے، اور جن پر تیرے کرم رہیں گے وہی لوگ محتشم رہیں گے۔ گولڑوی شہزادہ کہتا ہے راہوں سے تیری گزر رہا ہوں، راہوں سے تیری گزر رہا ہوں، انگاروں پہ پاؤں دھر رہا ہوں، انگاروں پہ پاؤں دھر رہا ہوں، میں بھی ہوں نصیر کیا تماشا جو نہ ہو سکے وہ کر رہا ہوں۔ تصور کر سکتے ہو 3 سال کا ظلم کوئی عورت سہ سکتی ہے کسی کے لیے، بھتیجے کے لیے، بھانجے کے لیے، پھر اپنے آپ پہ تو سہ سکتی ہے بیٹیاں، پوتے، پوتیاں، بیٹے، لیکن ماتھے پہ وٹ آنا تو کجا، روز آ کے میرے نبی کو حوصلے دینے۔ آج ہم اسی بی بی کی بارگاہ میں اپنی جھولیاں لے کے بیٹھے ہیں، اسی کی بارگاہ میں ارمغان عقیدت و محبت کے پھول لے کے۔ یاد کرنا چاہیے کہ نہیں؟ لوگوں کو آنا چاہیے کہ نہیں؟ یہ سب کچھ بتانا چاہیے کہ نہیں؟ یہ آپ کو سنانا چاہیے کہ نہیں؟ اور آپ کو یہاں آرام فرمانا چاہیے کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ جڑے ستے نہیں انہوں نے جگا دیو۔ ایک دن کا دکھ بھی جھیلنا، ایک رات اگر دانت میں درد پڑ جائے تو رات قیامت بن جاتی ہے۔ 3 سال جو ظلم کی چکی میں پستے رہے، کھانے پینے کو ترستے رہے، ظلم کے بادل برستے رہے، ایک دن بھی کسی کے ماتھے پہ تیوری نہیں آئی، حوصلے بڑھاتے رہے، آگے آتے رہے۔ ان سب میں بیویوں میں آگے حضرت فاطمہ بنت اسد ہیں، اور پھر مدینے میرا، اور حضور مدینے تشریف لائے، بی بی مدینے آ گئی۔ اب مدینے میں رونقیں لگ گئیں، خاتون جنت اسی گھر میں آ گئیں۔ حضرت علی کا گھر جنت نگر بنا ہوا ہے۔ اب بی بی فاطمہ ایک بیمار ہوئیں، دنیا سے پردے کا وقت آ گیا۔ اب میرے حضور حضرت فاطمہ بنت اسد وصال کر گئیں، وفات پا گئیں، مولا علی رو رہے ہیں، حضرت خاتون جنت کے آنسو نہیں تھمتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آ کے بی بی کے سرہانے بیٹھ گئے۔ میرے نبی کے آنسو ایسے برس رہے ہیں جیسے ساون کی بدلی برستی ہے۔ روتے روتے میرے نبی نے حضرت بی بی فاطمہ کو مخاطب کر کے کہا چچی جان انت امی بعد امی، میری ماں کے بعد آپ ہی میری ماں تھی۔ 6 سال کا تھا، ہائے ہائے، 6 سال کا تھا، ماں چھوڑ گئی، سارے پیار کے رشتے توڑ گئی۔ میں بچپن میں تھا، مکھ موڑ گئی، لیکن شاید تیرے آسرے چھوڑ گئی۔ تب سے لے کر تو نے اب تک مجھے سنبھالا، یاد رکھے گا تجھے کملی والا، ہائے ہائے، یاد رکھے گا تجھے کملی والا، تجھے پہناؤں گا میں جنت کا دوشالہ، تو گزر کے دنیا سے جیے گی شالہ۔
ظاہر ہے جس کا ایک بیٹا نبی ہو دوسرا علی ہو، مدینے کی گلی ہو ہوا جنت سے چلی ہو، جو بنو ہاشم کے گلشن کی کلی ہو، جس کا ایک بیٹا جعفر طیار ہو، جس کا دوسرا بیٹا امت کا سردار ہو، کیوں نہ اس بی بی کا بیڑا پار ہو، کیوں نہ لاہور کی مسجد صدیقیہ میں اس کا ذکر اذکار ہو۔ میرے نبی حضرت فاطمہ کو کہتے انتے امی بعد امی، میری ماں کے بعد آپ ہی میری ماں تھی۔ سنتے رہو اور وزن کرنا گھر جا کے۔ میرے نبی نے فرمایا تو وہ ماں ہے خود پھٹے ہوئے پرانے چیتھڑے کپڑے لپیٹ لیتی تھی، اپنے محمد کو نئے کپڑے دیتی تھی۔ ہائے ہائے ہائے، یہ خراج عقیدت کون پیش کر رہا ہے؟ میرا نبی۔ آج سنت ادا کر رہے ہیں نبی کے غلام، آپ کانوں سے میں زبان سے۔ جتنے آئے ہو تمہیں مبارک ہو، جو نہیں آئے ان کو بھی دعوت دو، کل اوروں کو بھی بلاؤ کہ آؤ، کان تو لگاؤ، کبھی تو آؤ، کبھی تو بیٹھو، کبھی تو سوچو، کبھی تو دیکھو تمہاری بستی میں ہم فقیروں کا حال کیوں سوگوار سا ہے۔ تم نہیں آؤ گے پھر بھی انتظار سا ہے۔ حسنی صاحب، علماء کرام تواڈا زیادہ شکریہ، کیونکہ مولویاں چ آکڑ زیادہ ہوندی ہے۔ ہم کیوں جائیں قادری صاحب کی تقریر سننے کے لیے؟ ایک باری تے مولانا نے کہا کہ یہ مصیبت بن گئی ہے۔ میں آیا نا دارالعلوم محمدیہ غوثیہ میں، انہاں آکھیا کریے کہ اے جدوں دا آیا ساڑیاں مسیتاں تے خالی ہو گئیاں۔ میں آکھیا ہونے میرا قصور ہے؟ ہاں یہ قصور میرا ہے، سبحان اللہ۔ ہاں میرے نبی نے بی بی کو کیا کہا؟ خود چیتھڑے پرانے کپڑے تو لپیٹ لیتی تھی، اپنے بھتیجے محمد کو نئے کپڑے دیتی تھی۔ تو وہ ماں ہے خود سوکھے ٹکڑے چباتی تھی اور اپنے محمد کو تازی روٹی۔ تو وہ ماں ہے اپنے بچوں کو دور سلاتی تھی اور حفاظت کی وجہ سے اپنے محمد کو قریب سلاتی تھی۔ ماں جی چچی جان تو نے مجھے نہ بھلایا، میں بھی سلام پیش کرنے آیا۔ پھر بات یہیں پہ نہ رکی، میرے نبی نے کہا علی بس نہ رو، اماں کو غسل دیں گے، کفن پہنائیں گے۔ جب کفن دینے کا وقت آیا، سب جانتے ہو عورت ہو یا مرد کفن ان سلا ہوتا ہے، لیکن بی بی فاطمہ کا کفن دینے کا وقت آیا، برسرے مجلس میرے نبی نے اپنی ابا اتار کے نیچے رکھی، قبا نیچے رکھی، اور جو قمیص رسول کی قمیص جس میں نبوت کو چوم رہی تھی، مس کر رہی تھی، وہ قمیص اتاری اور کہا جاؤ میری چچی کو یہ کفن کے طور پہ پہنا دو۔ مرد کی قمیص، عورت کا کفن۔ صحابہ پہلی مرتبہ یہ نظارہ کر رہے تھے، حیران ہوئے کہ یہ معاملہ کیا ہوا۔ میرے نبی ماتھے تک کے پہچان گئے کہ سب سراپا سوال بنے ہوئے ہیں کہ یہ کیسے شریعت میں نیا نویکلا کام ہو رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا میرے دوستو، میں نے اپنی چچی کو اپنا قمیص اس لیے کفن کے طور پہ دیا ہے، لِتُقْسَى مِنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ،
قبر میں بعد میں جائے، جنت کا لباس پہلے پہن کے جائے۔ حق محمد یا اب ذرا مجھے یہ فرمائیں، قمیص مرد کی بلکہ قمیص نبی کی، ماں علی کی، قسمت دیکھو نصیب دیکھو، قسمت دیکھو نصیب دیکھو۔ اب سرائکی کا ایک جملہ سن لو، ایسے نصیب پہ بندے کا دل اچھلتا ہے کہ ہمیں حضور آپ کے در کی خاک مل جائے، مدینے کی مٹی نصیب ہو جائے، بڑے خوش قسمت۔ لیکن جس نے تیرے جسم کو چومنے والی قمیص کا کفن، صحابہ کرام تھے نا، حضرت انس جیسے لوگ، کسی کو حضور کا ناخن مل گیا، ناخن، اور ناخن ہاتھ کا نہیں پاؤں کا، ناخن پا، اور حضور کے سر کے بال، حضرت انس صحابی رسول، انہوں نے اپنے خادم حضرت ثابت کو کہا جب مر جاؤں تو 3 چیزیں سنبھال کے رکھنا۔ کہا کیا؟ فلاں جگہ پہ ایک بوتل ہے، اس میں کچھ لیکویڈ پانی سا ہے۔ انہوں نے کہا بولو حضور، پانی نہیں، سیدھا کہو نا کیا ہے؟ فرمایا حضور کا پسینہ سنبھال رکھا ہے، حضور کے ناخن پا سنبھال رکھے ہیں، کچھ حضور کے وال سنبھال رکھے ہیں۔ حضور ان کا کیا کروں؟ فرمایا جب میں مر جاؤں، حضور کے پاؤں کے ناخن میرے مرنے کے بعد میری آنکھ میں رکھ دینا، بال میری زبان پہ رکھ دینا، کفور کی خوشبو کی بجائے حضور کا پسینہ لگا کے قبر میں دھر دینا۔ شکر ہے تو مولوی اتھے کوئی نہیں سڑ، انہاں مر جانے اتھے بھی لڑ جانا ہے نا۔ اس نسل دے تبرک کیا ہوتا ہے؟ میرے نبی کا صحابی، پرسنل سیکٹری، پرسنل اسسٹنٹ حضرت انس کہہ رہے ہیں وال اور حضور کے ناخن، حضور کے وہ پسینہ، یہ مجھے لگانا، پھر مجھے قبر میں دفنانا، پھر چپ کر کے چلے آنا۔ یہ حضور کی چادریں، چادر، ایک بی بی آئی حضور کو آ کے چادر پیش کی، سوڑا یہ میرے ہاتھ کی بنی چادر پہنو، میری روح خوش ہوگی۔ سرکار نے اٹھا کے چادر پہن لی۔ جے میرے کو لے ہے نا جڑا ایک جبہ شریف، تو سیا کو بڑا نواں نویل جبہ ہے، یہ بھی کسے دیتا ہے؟ جتنے میرے کو سب کچھ چودھری ہے وہ کسے دیتا ہے؟ اور میں نہ پاواں تے اگلے جمعے پوچھ دینا تسی ساڑی چیز نہیں پاتی۔ میں ان کا صرف نام لینے والا چوکیدار بھی نہیں ہوں، تو مدینے والے کو کیا کیا کچھ لوگ کلیجہ کاٹ کے دھر دیتے ہوں گے۔ بیوی نے چادر پیش کی، مدینے والے نے پہن لی تاکہ اس کو تسلی مل جائے۔ ایک غریب صحابی بیٹھا تھا، اٹھ کے قریب آیا، کہنے لگا سرکار توانوں تے اور لب جانیاں، میں نو نوچا دیں دے، مجھے عطا کر دیں، مجھے دے دیں۔ اللہ اکبر۔ تسی اور میرے کو منگو میں تو دیواں گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تے منگن دی کوشش بھی نہ کرنا۔ سرکار دو عالم سے اس نے کہا سرکار آپ کو تو اور پیش کر دیں گے، یہ مجھے نہیں دے دیتے؟ تو سرکار نے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں، ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ، واہ کیا مرتبہ، سبحان اللہ۔ حضور نے کہا لے میاں، اتار کے دے دیا۔ او چاچی کھلوتی سی، او آئی، انہیں ہاتھ پھونک کے بسم اللہ پڑھ کے شروع ہو گئی، تینوں شرم حیا نہیں آئی؟ میں ہونے پوائی تو ہونے لہائی،
اور میرے لجپال کریم نو تو تھوڑی دیر پانی نہیں دیتی منگتے آ تینو خیال ہی نہیں آیا میں کنے مہینے لا کے حسرتاں ارمانہ نال بنائی تے تو دو بول بول کے چادر اتار لئیو تینو کچھ خیال نہیں آیا تینو چوکھی سردی لگ دیئے بیبیاں دے بندہ ہاتھ چڑھ جائے نا تے پھر نانی یاد دیوا دے ون اب کہتے کہتے آخر اس صحابی نے کہا بی بی ناراض نہ ہو ناراض نہ ہو نہ گرمی کے لیے لی ہے نہ سردی اس کی آواز رند گئی آنکھ میں آنسو آنے لگے اس نے کہا ناراض نہ ہو نہ میں نے گرمی سے لی ہے نہ سردی سے بچنے کے لیے لی ہے اصل میں تو نے چادر پہنائی سرکار کے جسم سے لگ گئی مجھے اپنی قبر یاد آ گئی پتہ نہیں اور عمل کوئی قبول ہو کہ نہ ہو میں وصیت کر جاؤں گا جب مر جاؤں یہ چادر کفن کے طور پر دے دینا اگر خدا نے اور میرا عمل قبول نہ کیا یار کی چادر تو پاس ہے نا چادر جو تھوڑی دیر بدن سے نہیں لگی کپڑوں کے اوپر پڑی ہے اور صحابہ کہتے ہیں کہ جیسے اس نے کہا تھا جب وہ فوت ہوا ہم نے دیکھا وہی چادر اس کا کفن بن چکی تھی جو چاہا تھا وہ ہو گیا اس لیے حضور کے کپڑوں سے بھی کپڑا لگ جائے تو صحابہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ حضور کی چادر کے صدقے وہ چادر تو کپڑے سے لگی ہے قمیص تو پتہ نہیں کتنے مہینے سے مدینے والے نے پہنی ہے لیکن اب جو جملہ کہہ رہا ہوں یاد رکھنا بھول نہ جانا وہ قمیص یوسف اور ہے قمیص محمد اور ہے یوسف کی قمیص حضرت یعقوب نبی کی آنکھ پہ پڑی قرآن کہتا ہے 13واں پارہ سورت یوسف اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابیۃ بصیرا یوسف علیہ السلام نے کہا میرے بھائیو میرا کرتا لے جاؤ قمیص لے جاؤ ابے کے چہرے پہ ڈالنا میری قمیص میں یہ اثر ہے تاثیر ہے کہ گئی ہوئی نگاہ پلٹ آئے گی میں نے کہا جتنا یوسف میں اور میرے نبی میں فرق ہے اتنا یوسف کی قمیص اور میرے نبی کی قمیص میں فرق ہے جس نے فرق نہیں رکھا اس کے ایمان کا بیڑا غرق ہے یہ فرق ہے یوسف کی قمیص اور یوسف میں میرے نبی میں کتنا فرق ہے سنو دنیا میں میرے نبی نے بولا دنیا میں حضرت یوسف کو تمام حسن کا تیسرا حصہ اکیلے کو ملا تمام حسن کہ تیسرا حصہ حضرت یوسف کو ملا فرمایا لیکن قیامت کا جب دن آئے گا تو وہاں سارا حسن میرے پاس وَسَا يَظْهُرُ حُسْنُهُ وَجَمَالُهُ فِي الْآخِرَةِ حضور علیہ السلام ایک حسین باقی یوسف یعقوب خلیل اسماعیل داؤد سلیمان انگلیاں دانتوں میں اور کہیں گے اوہ یار کلہوکڑی رات والا اج ویس وٹا کے وط آیا اتمین دا برکا پاکے تے زلف دا گھونگھٹ گھت آیا علی حیدر شاہ اوہ یار سونا اج احمد ہو کر وط آیا پوچھا گیا یوسف کے حسن میں اور محمدی حسن میں کتنا فرق ہے جواب ملا جتنا چاند اور سورج میں فرق ہے چاند کی روشنی ادھاری ہے چاند جب نکلتا ہے نا چاند
یہ جب یہ خیر سے رات کو نظر آتا ہے دن کو بھی ہوتا ہے پر نظر بھاویں 14ویں دا چان بھی ہوئے 12 بجے کدے دن نو نظر آیا ہے بھاویں 14ویں دئیے پوچھو ساریاں کو ہوندا ہے نظر نہیں ہوندا کیوں حضرت سورج جو نکلے کھلوتے ہوندے تے چن آدھا ہے میں ہاں تے صحیح پر میں نو کوئی تاک نہیں سکدا ویکھ نہیں سکدا میں تو انو اپنا منہ وکھا نہیں سکدا کیوں انہیں آکھا او کھلوتے جے دوسری مثال تفسیر مظہری فرمایا جتنا چاندی اور سونے میں فرق ہے کس میں چاندی اور سونے میں جتنا فرق ہے چاندی ویسے چمکتی بڑی ہے لیکن اٹھا کے لگائیں نہ رگڑا کپڑے پہ کپڑا کالا سونا سونا ہے سبحان اللہ فرمایا فرق اور پھر میں نے اردو میں کہا دیکھ لیتی جو زلیخا بھی تیرے جوبن کی پھبن دیکھ لیتی جو زلیخا بھی تیرے جوبن کی پھبن حسن یوسف کو تصدق میں اتارا ہوتا اب ذرا سرائکی حسنی صاحب میرے نبی اور حضرت یوسف کے حسن کا تقابل ہے موازنہ ہے کمپیریزن ہے فرمایا ہاں ایسی ہاں یوسف سونا بے شک ہاں یوسف سونا بے شک او مہکنان دا یوسف او یوسف مصر دا شہزادہ تو عالی شان دا یوسف او یوسف صرف زلیخا دا تو جمل جہان دا یوسف او یوسف صرف اکھیاں دا تو دین ایمان دا یوسف یوسف کی قمیص حضرت یعقوب کے چہرے پہ پڑے تو بینائی لوٹاتی ہے اگر نبی پاک کی قمیص مولا علی کی اماں کے بدن پہ آئے تو جنت قربان ہو جاتی ہے یہ شان ہے کفن پہنا دیا قبر کھودنے کا وقت آ گیا کان کھول کے ذرا قبر کھودنے کا وقت آیا بی بی فاطمہ کی قبر میرے نبی نے سپیشل پیارے بلائے عمر کدھر ہو دشمن بلائی دے عمر ابو ایوب انصاری اسامہ ایک غلام تھا حبشی 4 بندوں کو حضور نے بلایا جاؤ میری ماں کی قبر بناؤ لیکن قبر بن رہی تھی حضور کروٹیں لے رہے تھے چین نہیں آ رہا فرمایا آؤ ہم بھی چلیں قبرستان میں پہنچ گئے جنت البقیع میں سرکار اور حضور نے کہا عمر اسامہ ابو ایوب باہر نکلو آقا ابھی لحد بنانی ہے فرمایا ایک کم میں آپ کرانگا خود حضور اترے اپنے نرالے ریشمی گلابی ان ہاتھوں سے لحد کو بنایا پھر حضور باہر آئے اور آپ نے فرمایا اب ماں جنازہ پڑھنا ہے جب جنازہ پڑھنے کے لیے سرکار آئے تو امام حاکم کہتے ہیں مولا علی سے غالباً روایت ہے فرماتے ہیں حضور جنازہ پڑھاتے تھے تکبیریں 4 کہتے تھے لیکن آج 4 کی بجائے بے شمار
جنازہ پڑھا رہے ہیں سرکار، لوگ سمجھے ہوں گی تکبیریں 4، لیکن حضور نے کبر علیہا 70 تکبیرتن، حضور نے ایک تکبیر 4، 8، 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70 تکبیر جنازہ۔ یہ مطلب کوئی بہت ہی وکھری ہستی ہے، 70 تکبیریں بولی، جنازہ پڑھایا۔ اب میرے نبی نے اٹھاتے ہی فرمایا جنازہ تو میں نے پڑھایا، لیکن 70,000 فرشتہ بی بی کے پروٹوکول کے لیے 70,000 فرشتہ جنازہ پڑھنے الگ آیا ہے۔ جنت جبریل نے آ کے مجھے بتایا ہے کہ بی بی کے لیے جنت محو انتظار ہے۔ اب بی بی کو حضور لے گئے قبر تک۔ اب قبر میں داخل کرنے کے لیے اتنی بڑی ہستی کے تھوڑے مرید ہوں گے، لیکن میرے نبی نے بولا ماں کو قبر میں ہم آپ اتاریں گے، فاطمہ بنت اسد کو قبر میں ہم آپ اتاریں گے، لیکن 2 بندے مجھے چاہیے میری مدد کریں۔ اب نبی پاک کے سامنے کون دم مارے، کون بغیر اجازت، کیونکہ ماں ہے علی کی، ماں ہے نبی کی، ماں ہے سیدوں کی، ماں ہے ہاشمیوں کی، کس میں دم ہے آگے بڑھے؟ میرے نبی نے خود چنا، چچا عباس آجا میرے پاس۔ ستے ہو کہ جاگ دے ہو؟ اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد، زندہ یا رسول اللہ، اللہ اکبر۔ میں پوچھتا جاگ دے ہو؟ 2-3 بندے نعرہ مار کے وہ سارے سوتے ہویاں دی گواہی دے چھڑ دینا، وہ میری شرافت ویکھو میں پھر مان لینا۔ آپ سن رہے ہیں، اب ذرا میں نے جان کے آپ کو تھوڑا سا بیدار کیا ہے کہ جو بات کرنے لگا ہوں پلے باندھنے والی ہے، کیونکہ بی بی پاک کو قبر میں اتارنا ہے، اور قبر میں اترنے والی ہستی خاص الخاص، عام آدمی کی ہمت نہیں نزدیک بھی آئے بی بی کے، لیکن میرے نبی نے پہلے کہا چچا عباس، اب کہنا چاہیے تھا علی، نہیں ابو بکر، ہے مدنی دا منظور نظر صدیق اکبر، صدیق اکبر قربان تھی وے قربان ونجے ہر شام و سحر، صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ اللہ جنتی۔ اب آپ وزن گھر جا کے کرنا، قبر کھودنے والا عمر ہے، قبر میں اتارنے والا ابو بکر ہے، اب بھی آپ کو کوئی چکر ہے؟ اس لیے شک کی مصیبت سے نکلو، کہانیوں کے چکر سے نکلو، میرے نبی پہ اعتبار کرو، حیدر کرار پہ اعتبار کرو، 100 بار کرو، میرے یار کرو، نہ تکرار کرو۔ اتارا جب قبر میں بی بی فاطمہ کو، اب بی بی کے جنتی، جنت کی ملکہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن حضور نے بی بی کو قبر میں ایک طرف سلایا اور خود لیٹ گئے قبر میں۔
عجیب تماشا بنا، نکلی ہوں گی چیخیں دھاڑیں عاشقوں کی، لجپالا قبر چچی کی اماں کی، آپ کیوں قبر میں لیٹ گئے؟ اور حضور لیٹ کے قبر میں کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ، کروٹیں بدل رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہوں یا رسول اللہ باہر آؤ، فرمایا نہ گھبراؤ آ رہا ہوں۔ پر یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا قبر کی مٹی میں کروٹیں بدل بدل کے قبر کو سمجھا رہا ہوں۔ قبر کی مٹی دھیان رکھنا، مہمان یہ کون آیا ہے؟ یہ جنت کا سرمایہ ہے، یہ اس نے علی کو جایا ہے، اس نے دین کا جھنڈا لہرایا ہے، اس نے پاک محمد کو کھلایا پلایا ہے، رسالت پہ اس کا سایہ ہے، نبی توڑ چھوڑنے کے لیے کوئی کمی رہ گئی؟ نہ رہی، نہ رہی، لیکن دل عاشقوں کا کہاں بھرتا ہے؟ پھر حضور آئے باہر، اب جب مانگی دعا، اسی دعا پہ تقریر ختم ہوگی۔ مانگی دعا، اللہم وسع علیہا مدخلہا بحق نبی کا، اے اللہ میری ماں کی قبر کو کھول دے، کھول دے، کھول دے، بحق نبی کا، تجھے تیرے نبی کا واسطہ۔ عجیب بات ہے، سیدھا کیوں نہیں کہتے تجھے میرا واسطہ؟ ساڑھے ڈنگے منہ والے آدھے نا کہ واسطہ دینے کی کیا ضرورت ہے، رب ویسے نہیں سنتا۔ اور بھیڑے منہ والے آ، تیرا کی منہ ہے، کی تیرا علم ہے؟ میرے نبی نے بھی دعا مانگی تو اپنا واسطہ دے کے مانگی ہے۔ تیری کیا اوقات ہے؟ تیرا کیا دین ہے؟ نہ منہ نہ متھا، جن پہاڑوں لتھا۔ اور میرے نبی نے یہ نہیں کہا تجھے میرا واسطہ، دستوری نبوت، دستوری بات ہے، قانونی بات ہے نبوت۔ فبحق نبی کا، اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ۔ گویا امت کے لیے دعا کو سنت بنا دیا کہ میری امت جب دعا کرنا اپنے نبی کے وسیلے سے کرنا۔ دعا مانگی چچی جان کے لیے، اللہم وسع علیہ مدخلہا بحق نبی کا۔ اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجھی۔ ایک صاحب کہنے لگے وہ جی اس وقت تو حضور دنیا میں تھے نا، تب وسیلہ جائز تھا۔ میں نے کہا منہ ذرا آگے کر، میں تجھے ایک اور تماچا رسید کروں، سن۔ آگے میرے نبی نے کہا والانبیاء الذین من قبلی، اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ اور تجھے جتنے نبی گزر گئے سب کا واسطہ۔ اتنی پرزور دعا ہے، یاد نبی کو وفا ہے، یہ گزری کوئی بی بی صاحب حیا ہے، یہ اہل بیت کی، ہاشمیوں کی، سیدوں کی، علی والوں کی، عقیل والوں کی، جعفر والوں کی، حسن والوں کی، حسین والوں کی بنیاد ہے، یہ سب اسی کی۔ علی حجویری، خواجہ اجمیری، یہ ساری اسی بی بی کی اولاد ہے۔ الحمدللہ لاہور والوں کو یاد ہے، لاہور والوں کو یاد ہے۔ آج آپ نے ہم نے مل کے، روز کہتا ہوں، مسجد صدیقیہ، مسجد صدیقیہ کی زمین، مسجد صدیقیہ کے پتھروں، سیلو، گواہ رہنا، گواہ رہنا اور کچھ نہیں۔ بیٹا حیدر کرار یہ بیٹھے ہیں چوکیدار، اور کسے دے پیو دا نا لو تے چنگی اولاد خوش ہوندی ہے، تے بلکہ شکریہ بھی ادا کر دیے تسی ساڑے پیو دا دادا
میں آکھا نا مسجد صدیقی حاجی محمد صدیق صاحب دی قبر تے اللہ رحمتہ نازل کرے، انہاں دے سارے بچے پوری نسل آکھے گی قادری صاحب توڑا آکھن گے کہ نہیں، یا آکے آکھن گے اگلے جمعے تو نہیں آونا؟ کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ انہاں آکھنا ہے تو ساں انی وڈی مجلس اننے وڈے نام وچ ساڑے پیو دا نام لیا تے جی اے خوش نے تے علی خوش نہیں ہونے، نبی خوش نہیں ہونے کہ جس بی بی واسطے میں انج ترلے کیتے وہ خان محمد قادری ہے تے معمولی بندہ سے وہ لاہور آلے ہو تسی چھوٹے لوگ سو پر توڑی نا توڑے لبان دے ہوتے انہاں دا آیا ہے، جنت جنہاں دا سرمایا ہے، توہانو مبارک ہوئے تے کل جڑا موضوع آنا ہے ایک پاسے قرآن ایک پاسے نبی کی اولاد کی شان، بیچ میں شاہ مردان، کل ہوگا انشاءاللہ بیان۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔